الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين إمام المتقين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد جس مبارک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 پر 7 ہے. پروردگار فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم نے، یقینی بات ہے کہ ہم نے وحی کی. وہ وحی کیا، اس وحی میں کیا پیغام تھا، کیا حکم تھا؟ اسرع بعبادی، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جا. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، تو جا کر ان کے لیے مار، یعنی تیری لاٹھی مار کر راستہ نکال. فی البحر، سمندر کے اندر، یبسن، سو کا راستہ. لا تخاف درکا، تو نہ ڈرے کسی کی پکڑ کا. ولا تخشا، اور نہ تجھے کسی بھی بات کا اندیشہ. موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کو دعوت دے رہے تھے، خدا وحدہ لا شریک لہ کو ماننے کی دعوت دے رہے تھے. اور فرعون نے خدائی کا جو جھوٹا دعویٰ کیا، اس دعوے کو چھوڑنے کی تلقین کر رہے تھے. فرعون نے جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا. اس مقابلے میں فرعون کو شکست فاش ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح مبین نصیب ہوئی. شکست فاش یعنی زبردست شکست. بچہ بھی کہے گا کہ فرعون ہار گیا، فرعون ہار گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نمایاں کامیابی کہ آپ کی کامیابی سب پر واضح ہو گئی. فرعون نے بہانے بنائے، کہا کہ تم جادوگر مقابلے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ تم لوگ موسیٰ ہی کے شاگرد ہو. اپنے استاد کا بھرم رکھنے کے لیے یہاں پر تم نے یہ چال چلی ہے. یہ سب فرعون کی باتیں رہیں. بالآخر ایک دن آیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، صرف اپنی قوم کے لوگوں کو بتاؤ. بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اور یہ لوگ بڑے مظلوم تھے اس وقت.
اب تو ظالم بن گئے ہیں، مگر اس وقت بڑے مظلوم تھے، کیونکہ فرعون ان پہ ظلم کر رہا تھا، ایسا ظلم کہ عورتوں کو نوکری پہ رکھتا، دن رات فرعون کے لوگ بنی اسرائیل کی عورتوں سے کام لیتے اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اپنی قوم کو بتا دو کہ رات کو تیار رہنا، جب پوری بستی سو جائے گی راتوں رات نکل جانا میرے ساتھ، ہم مصر سے نکل ہی جائیں، جہاں ہم پر دن رات ظلم ہو رہا ہے اس بستی کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے، مگر راستے میں سمندر ہے، اب یہ سمندر کو کیسے پار کریں گے؟ سمندر تک جا کر رکیں گے، پھر واپس آئیں گے تو فرعون کے پاس پھنسیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، راستے میں سمندر آ جائے تو سمندر میں ایک راستہ نکالو تم، یبسن، وہ راستہ سوکھا راستہ رہے گا۔ سمندر تو پانی ہی پانی ہے، اگر سمندر کا پانی ہٹ بھی جائے تو مٹی تر ہونی چاہیے، بھیگی ہوئی ہونی چاہیے، مگر اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے لیے جو راستہ نکلے گا وہ راستہ کیسا رہے گا؟ وہ راستہ سوکھا رہے گا۔ دیکھیے یہ کہ ہر زمین پر روزانہ سورج کی دھوپ پڑتی ہے، زمین گرم ہوتی ہے، مگر ایک زمین ایک ہی دن چند گھنٹوں کے لیے اس پر سورج کی گرمی پڑی، اس کے بعد کبھی نہیں پڑی اور پہلے بھی نہیں پڑی۔ وہ کون سی زمین تھی؟ وہ دریا کی زمین، دریا سے پانی ہٹ کر ادھر ایک دیوار بن گئی، ادھر ایک دیوار بن گئی، بیچ میں جو راستہ تھا اس پر سورج کی شعاعیں پڑی، بس اسی دن پڑی، اس کے بعد پھر سمندر ہو گیا، تو آج تک اس زمین پر سورج کی شعاعیں نہیں پڑی۔ تو یبس کا مطلب ہے سوکھا، بالکل سوکھا راستہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پیر پھسلیں گے نہیں یہاں پر، کیونکہ راستہ گیلا بھیگا رہا تو کوئی تیزی سے چلے تو پیر پھسل سکتا ہے، سلپ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ بھی انتظام کر دیا اے موسیٰ، راستہ سوکھا رہے گا۔ لا تخافوا درکن، درک کا معنی ہے گرفتار کرنا، کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔ فرعون قریب آئے گا مگر گرفتار نہیں کرے گا، کیونکہ فرعون تمہیں دیکھ کر تمہیں پکڑنے کے لیے آئے گا، تمہارے اور فرعون کے درمیان مسافت رہے گی، ڈسٹنس رہے گا۔ جب تم راستے سے نکلو گے تو فرعون بھی اسی راستے میں آئے گا، تم آگے رہو گے فرعون پیچھے رہے گا، تم سمندر پار کر کے نکلو گے، ابھی فرعون سمندر ہی میں رہے گا کہ جو دیواریں کھڑی تھی پانی کی، یہ دونوں دیواریں مل جائیں گی، فرعون ڈوب جائے گا۔ یہ ہونے والا ہے، پروردگار نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام، لا تخافوا درکن، اے موسیٰ تم مت ڈرو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی تمہیں پکڑے، ولا تخشا، اور گھبراؤ نہیں، فاتبعہم فرعون، تو فرعون ان کے پیچھے گیا، بجنودہ، اپنی فوجوں کو لے کر، یعنی بنی اسرائیل یہ خاندان، غریب، مسکین، بیمار لوگ، ان لوگوں کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون نے سپاہیوں کو بلا لیا،
اپنے لشکر کو، ملٹری کو بلایا کہ سب چلو اب گرفتار کریں۔ فغشیہم من الیم، تو فرعون اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا من الیم، سمندر نے، ما غشیہم، ما غشیہم، جیسا اسے یا جس طرح بھی گھیرنا تھا اس طرح گھیر لیا۔ یعنی ہم باتوں میں کہتے ہیں بڑے آئیڈیا سے کام ہوا، بڑی پلاننگ سے کام ہوا۔ یہاں پلاننگ نہیں، خدا کی قدرت نے ایسا طے کر دیا کہ اسرائیلی گھسیں گے سو کے راستے میں، فرعون دیکھے گا کہ راستہ کھل گیا ہے۔ فرعون تو کچھ گھبرایا، کہ راستہ کھلا ہے، کچھ گڑبڑ ہے، یہ تو پانی ہی پانی ہے، کچھ گڑبڑ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھنس جاؤں۔ مگر اس کے جو چیلے تھے وہ کہنے لگے کہ زندہ باد فرعون، زندہ باد، دیکھو فرعون کے لیے دریا بھی استقبال کر رہا ہے، دریا بھی اپنے پانی کو الگ الگ کر کے فرعون کا استقبال کر رہا ہے۔ کیا دبدبا ہے فرعون کا، کیا حکومت ہی فرعون کی، اس طرح اس کو چڑھانے لگے۔ تو سوچا اگر نہیں گیا تو میری بڑی بے عزتی، گھسا مرنے کے لیے۔ وہ بھی گیا اور اس کے ساتھی بھی پورے اندر گئے۔ خدا کی قدرت انہیں جانے کا موقع دے رہی ہے، اندر گئے، ابھی جوش میں آ گئے، گھس گئے ہم بھی اندر۔ اب وہ لوگ آگے ہیں، ڈر کے بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ باہر نکل کر یہ لوگ بھی باہر جانے کے قریب تھے، اچانک دونوں دیوار مل گئے۔ اب وہ ڈوب گیا فرعون۔ وہ تو پانی کی دیوار اونچی دیوار تھی، اب یہ بیچ میں تھے تو دونوں دیواریں مل گئیں تو اب تیر کر بھی بچ نہیں سکتا۔ تو پروردگار نے کہا کہ سمندر نے انہیں گھیر لیا۔ اب سمندر کا کیا مقابلہ کریں؟ یہ انسان کا مقابلہ کریں گے، کسی جانور کا مقابلہ کریں گے؟ سمندر کا مقابلہ کرنا، وہ بھی باہر ہو تو الگ بات، سمندر کے اندر آ گیا، در سمندر کے اندر، اب کیا مقابلہ کریں گے؟ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکا دیا، وَمَا هَدَى، سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ حالانکہ فرعون سیدھا راستہ دکھا سکتا تھا، فرعون کو موقع تھا سیدھا راستہ دکھانے کا۔ وہ یوں کہ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے آگے جھک گئے، سرنڈر ہو گئے، تو فرعون نے کہہ سکتا تھا کہ دیکھو بھائی، اتنے جادوگر، ان تمام نے مل کر موسیٰ کو تسلیم کر لیا ہے، واقعی موسیٰ خدا کے پیغمبر ہیں، چلو ہم بھی مان لیتے، یہ بھی مان لیتا تو اس کے لوگ بھی مان لیتے، بات ختم ہی ہو جاتی، نہ وہ ڈوبتا نہ اس کے ساتھی ڈوبتے۔ مگر اس کا معاملہ عجیب تھا، تنہا نہیں ڈوبیں گے صنم، تم کو ساتھ لے کر ڈوبیں گے، تو سب کو لے کر ڈوب گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس نے پھٹکا دیا لوگوں کو، حالانکہ اس کے سامنے روشن دلیلیں آئیں۔ ایک تو اژدہا، لاٹھی اژدہا بن گئی۔ اس وقت بھی فرعون یہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو یہ کیسی چیز ہے، میں خدا کا ہوں، میں خود گھبرا رہا ہوں، دیکھو اتنے دن میں غلط بول رہا تھا، اب میں اپنی بات کو واپس لے لیتا ہوں، یہ کہہ سکتا تھا۔ چلو اس وقت نہیں بولا تو جادوگروں نے جب حق کو تسلیم کر لیا، اسے بھی موقع تھا، نہیں تسلیم کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ڈوب جانے کے بعد، ڈوب گیا، مر گیا، تو اللہ بنی اسرائیل سے اب خطاب کر رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر سمندر کے اس کنارے آ گئے۔ یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل سنو، قد
انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہارے دشمن سے تم کو بچا لیا، ہم نے بچایا، اے بنی اسرائیل ہم نے بچایا، اگر ہم نہیں بچاتے تو تم زندگی بھر نہیں بچتے۔ تو بنی اسرائیل کو رب نے فرعون سے بچایا، اسی طرح ہم بھی بچ رہے ہیں ہمارے دشمن سے، تو ہمارا رب ہی ہم کو بچا رہا ہے، ورنہ ہرگز نہیں بچتے، امن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کام کر رہے ہیں۔ وَوَعَدْنَاكُمْ، اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، جانب طور الایمن، طور کے سیدھے جانب، طور پہاڑ ہے اس کے سیدھی جانب تم سے ہم نے وعدہ لیا تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے رہو گے، سچ بولتے رہو گے، دنیا کی طلب نہیں کرو گے، یہ سب وعدے تم سے لیے گئے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور وہاں پر ہم نے تم پر من اور سلوہ دونوں کو اتارا۔ من اور سلوہ کھانے کی چیزیں، من کیا ہے، سلوہ کیا ہے؟ من یہ ایک میٹھی چیز ہے جو درخت پر اسی طرح چٹانوں پہ نکل آتی ہے، سفید میٹھی چیز، کھاؤ تو بڑا ذائقہ، بڑا مزہ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ سلوہ، سلوہ ایک پرندہ ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، یہ اڑ کر آتے بنی اسرائیل کے پاس، بنی اسرائیل اسے ذبح کرتے، بھون لیتے، کھاتے تو بڑی لذت رہتی تھی، یعنی کباب، نمکین چیز کباب اور میٹھی چیز حلوہ۔ مگر سلوہ کا معنی حلوہ نہیں، من کا معنی حلوہ ہے، سلوہ کا معنی پرندہ۔ تو یہ ان کی غذا تھی، بڑی مرغوب غذا، اللہ نے مفت میں ان کو عطا کیا، خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، قیمت کی بھی ضرورت نہیں، اور اس سے بیماری بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مزاج ایسا بنایا کہ روزانہ کھاؤ گوشت، بدہضمی نہیں ہوتی۔ یہ جو ڈکار آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کھٹی ڈکار، یہ بھی نہیں، مزے میں تھے۔ اللہ نے کہا کلو، کھاؤ اے میرے بندو، کھاؤ اے بنی اسرائیل، کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو پاک پاک چیزیں دی ہیں، ان پاک چیزوں کو کھاؤ۔ یہ پرندہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، اس میں لذت بھی ہے، قوت بھی ہے۔ اور پھر یہ جو من ہے، یہ میٹھی چیز، یہ قدرتی ہے، اسے پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم کھاؤ، مزے سے رہو۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، جس جگہ تم ہو وہاں پر شرارت نہ کرو۔ شرارت کیا ہے؟ ایسا کام کرنا جو دین کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، شرکیہ کام کرنا، یا موسیٰ علیہ السلام کے کسی بھی حکم کو ٹال دینا، ایسا مت کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم ایسا کرو گے، سرکشی کرو گے، شرارت کرو گے، تو تم پر میرا عذاب، غضب اتر جائے گا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غضب، میرا غصہ تم پر اترے گا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، میرا غضب جس انسان پر بھی اترتا ہے، کسی بھی انسان پر، وہ کتنا بھاری انسان رہے ہوا کرے، فقد ہوا، جس پر میرا غضب اتر گیا، سمجھو کہ وہ تو گر ہی گیا، ایسا گرا کہ اٹھ نہیں سکتا، ہرگز نہیں اٹھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ جو
حادثے میں گرتا ہے اٹھ جاتا ہے، قدرت جسے گرا دیتی ہے وہ کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ تو میرا غصہ اترے گا تو ایسا گرے گا، وہ کبھی اٹھے گا نہیں۔ اور کس پر میرا غصہ اترے گا؟ جو بھی شرارت کرے گا، نافرمانی کرے گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، یقیناً میں تو معاف کرنے والا غفار ہوں میں۔ لمن تاب وآمن وعمل صالحا، اس بندے کو میں معاف کروں گا جو بندہ پہلے توبہ کرے، وآمن اور ایمان لے آئے میری ہر بات پر، وعمل صالحا اور اچھا عمل کرے۔ ایمان دل میں رہے اور جسم عمل میں مصروف ہو جائے۔ جو بھی بندہ ایسا کرے گا اس کے لیے میں غفار ہوں۔ ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم رہ گئے، صحیح راستے پر چلنے لگے۔ توبہ پہلا عمل ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، پھر ایمان پر قائم رہنا، اچھا عمل کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو راستہ ہے ہدایت اس پر قائم رہنا، تو اس کو میں معاف کرنے والا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی بنی اسرائیل کہ اب تم کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی ہے، اب تمہیں کسی محنت کی بھی ضرورت نہیں، مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رزق تمہارے پاس پہنچ جاتا ہے، پرندوں کی فراوانی ہے، اور یہ پرندے اڑ اڑ کر تمہیں ستاتے بھی نہیں، تم جب ہاتھ رکھتے ہو تو یہ پرندے تمہارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اتنی آسانی ہے۔ اور یہ جو حلوہ ہے، میٹھی چیز جو سفید رنگ کی گرتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ دھول بھی نہیں گراتا، آسانی سے تم نکالو کھاؤ۔ مگر انسان کی ایک کمزوری ہے کہ ہر چیز سے بیزار ہو جاتا ہے، آرام ملا بھی تو بیزار ہو جاتا ہے، اتنا بیزار ہو جاتا کیا بیٹھ بیٹھ کو بیزار ہو گیا، میں چلو چل کر بیزار ہو گیا، بیٹھ کر بیزار ہو گیا، دھوپ پڑی تو بولتا کیا ایسی دھوپ، ایسی دھوپ، بارش پڑی بھی تو ایسی بارش، ایسی بارش۔ آخر انسان کو چین کب ملے گا؟ کبھی اسے چین نہیں ملتا، آرام رہا بھی تو پریشان ہو جاتا۔ کسی شاعر نے کہا، آسانیوں میں پھنس کر مشکل کو ڈھونڈتے، بعض مشکلوں میں پھنس گئے، آسانی کہاں ہے ایسا دیکھیں گے، مگر جن پر اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آسانیوں نے ہم کو گھیر لیا ہے، اب آسانیوں میں ہم پھنس گئے ہیں، اب کس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ کوئی تکلیف ہے تو ہم نہ مل جائے، تکلیف ہی نہیں ہوتی نا۔ تو یہ حال ہو گیا بنی اسرائیل کہ کھانے کا آئٹم، پینے کا آئٹم، پانی بھی فراوانی سے مل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری ایک پتھر پر تو اس میں 10-12 فوارے نکلے، اور وہ فوارہ جو نکلا 24 گھنٹے اس میں پانی نکل رہا ہے، 24 آور سروس، اس میں نان اسٹاپنگ، جب بھی جاؤ پانی لے کے آؤ، جب بھی جاؤ پانی لے کر آؤ، اتنی آسانی ہے۔ اور وہ پانی بھی اتنا مزیدار کہ اس کے اندر کوئی گندگی بھی نہیں، کوئی کیمیکل آئٹم بھی نہیں، بہترین پانی، بہترین گوشت اور بہترین حلوہ۔ مگر پریشانی ان کو کیا بھائی پریشانی، تم کو پریشانی نہیں ہے نا، یہ پریشانی نہیں نا، یہ پریشانی۔ تو وہ واقعہ بد آئے گا کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے کیا ہوا۔ تو اب درس حدیث کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ طبرانی کی حدیث ہے، طبرانی ایک محدث کا نام ہے، ان کی کتاب ہے معجم، المعجم للطبرانی، امام طبرانی کی کتاب معجم۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا جمیعا ولا تتفرقوا، اے مومنو مل جل کر کھاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، ہر ایک اپنا اپنا پلیٹ لے کر ایک کے کنارے بیٹھ جائے، ایسا نہیں، مل کر کھاؤ۔ فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي لِاثْنَيْنِ، سنو یقیناً ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے بس ہو جائے، یکفی کافی ہو جائے گا۔ ایک آدمی کا کھانا دو کھائیں گے تو وہ آدھا پیٹ کھایا یہ آدھا پیٹ کھایا نہیں، دونوں بھر پیٹ کھائیں گے، مگر کھانا ایک آدمی کا ہوگا۔ یہ مل کر بیٹھنے کی برکت ہے، مل کر کھائیں گے تو برکت ہے۔ اور یہ بھی سنو وَطَعَامَ الْاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةِ، دو آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے بس ہو جائے گا۔ یکفی کا معنی کیا ہے؟ بس ہو جائے گا، کمی نہیں آئے گا۔ عقیدہ صحیح ہے، بس آتا ہے کہ نہیں کی، بس آتا ہے کہ نہیں کی، جب تمہارا جیسا وہم ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ لفظی ترجمہ ہے میں میرے بندے کے گمان کے پاس ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے۔ تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، کیونکہ وہ مہربان ہے، کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا، ہمیشہ تمہارا بھلا چاہے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف میں رکھنا نہیں چاہتا۔ تو جب ہم گھر میں بھی کھائیں، بہتر یہ ہے کہ بیک وقت سب بیٹھ جائیں، باپ ماں بچے سب مل کر ایک دسترخوان پر کھائیں، تو اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے، اور ہضم کے لیے بھی یہ مفید ہے، کیونکہ اکیلا کھائے گا تو مشین کی طرح کھائے گا، جھٹی 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 جھٹ جھٹ کھائے گا، جاتے رہے گا کھانا، نان اسٹاپ سروس، اور اندر سے ہضم کرنے میں جلدی 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 ہضم کرنا۔ مل کر کھائیں گے تو ایک دو باتیں بھی کریں گے، ایک لقمہ کھائیں گے، دوسرے کی طرف خیال کریں گے، تم رکھو یہ کرو، تو ذرا ایک نوالا لے کر دوسرا نوالا لینے تک کچھ وقت رہے گا اس میں، یعنی کچھ وقفہ دے گا۔ اکیلا کھائے گا تو وہ وقفہ نہیں ملے گا۔ کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو ہماری سمجھ میں آ گئی حکمت، اسے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ کئی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اشد اہل النار عذابا یوم القیامہ من قتل نبیا او قتلہ نبی و امام جائر۔ یہ حدیث طبرانی کی ہے، یہ بھی طبرانی کی۔ سب سے سخت ترین عذاب جہنم کے لوگوں کو جو دیا جائے گا، وہ سخت ترین عذاب پانے والے لوگ قیامت کے دن کون ہیں؟ من قتل نبیا، پہلا وہ شخص جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا، قاتل نبی۔ زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا لوگوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ ایسے کئی انبیاء ہیں جن کو ظالموں نے قتل کیا۔ کانوا یقتلون النبیین بغیر الحق، یہ لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو نبی کا جو قاتل ہے وہ بڑا بدمعاش انسان ہے۔ نبی کون ہے؟ رب کا نمائندہ ہے، رب کا نمائندہ۔ نمائندہ کا معنی کیا ہے؟ ریپریزنٹیٹیو انگریزی میں، یعنی رب کا پیغام لانے والا، رب کی بات بتانے والا۔
رب کیا پسند کرتا ہے یہ جاننا ہے تو نبی کے ذریعے تم جانو گے، رب کو کیا چیز ناپسند ہے یہ جاننا ہے تو نبی کے ذریعے تم جانو گے۔ اس نبی کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ پہلا شخص ہے جسے سخت ترین عذاب دیا جائے، اور دوسرا کون شخص ہے؟ او قتلہ نبی، نبی نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی، کوئی بھی نبی رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی ہم مراد لے سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کافر کو قتل کیا ہے۔ تو نبی کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو کیسا کمینہ انسان ہوگا کہ خدا کے نبی قتل کرنا پسند نہیں کرتے۔ خدا کے نبی تو ہر ایک کو زندگی دینا چاہتے ہیں، اگر نبی کسی کو قتل کر دیں تو کتنا برا انسان ہوگا، کتنا برا انسان ہوگا۔ دیکھیے، سب سے زیادہ صبر کرنے والا آدمی، کسی بھی بات پر اسے غصہ نہیں آتا۔ ایسے آدمی کو کسی پر غصہ آ جائے تو جس پر غصہ ہے وہ کتنا برا آدمی رہے گا۔ ایک شخص ہر ایک کو کھلا رہا ہے، ہر ایک کو کھلا رہا ہے، مگر ایک آدمی کو کھلانے سے منع کر دیتا ہے تو جس کو کھلانے سے منع کر دیا وہ کتنا برا آدمی رہے گا۔ تو اللہ کے نبی جو ہر مرنے والے کو بچاتے ہیں، وہ اگر قتل کرتے ہیں تو یقیناً وہ اتنا برا آدمی ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اسے دیا جائے۔ پہلا، جس نے نبی کو قتل کیا، نبی کا قاتل، اور دوسرا نبی جس کو قتل کر دیتے ہیں، نبی کا مقتول۔ قاتل نبی، نمبر 2 مقتول نبی۔ پھر تیسرا آدمی کون ہے؟ امام جائر، وہ امام، وہ سلطان جو ظلم کرنے والا ہے۔ حدیث میں جو امام کا لفظ ہے، اس امام سے مراد 5 وقتہ نمازوں کا امام نہیں ہے۔ یہ امام تو بیچارہ کیا کرے، ملازم، تنخواہ ملتی ہے، یہ خود ماتحت رہتا ہے، بس نماز کے وقت پر آگے کھڑ گئے، نماز پڑھانے کے وقت پر سامنے ہے، مگر باہر آتے ہی ایک کے نہیں کئی کتابیں، کمیٹی میں 25 آدمی ہیں تو 25 آدمیوں کے پیچھے ان کو بھی راضی کرنا، ان کو بھی راضی کرنا۔ چند مسجدوں کا حال بتا رہا ہوں، ہر مسجد میں یہ حال نہیں ہے، چند مسجدوں میں یہ حال ہے۔ تو امام سے مراد یہاں پر حاکم، جس کے کنٹرول میں پوری بستی ہے، جو خلیفہ ہے، جو سلطان ہے، اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بدترین انسان ہے اور اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، وہ ہے ترمذی کی حدیث۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ جب تم دیکھو آدمی کو، کسی مسلمان کو، کہ وہ برابر مسجد کو آ رہا ہے، پابندی سے آ رہا ہے، 5 نمازیں ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، پھر مسجد سے وہ جڑا ہوا ہے، مسجد میں کوئی کمی نظر آئی تو اسے دور کر دیتا ہے، مسجد کی کوئی ضرورت ہو تو ضرورت پوری کرتا ہے، مسجد میں گندگی ہو تو گندگی کو نکال دیتا ہے، یعنی مسجد کی خدمت میں بھی لگا ہوا ہے اور مسجد میں 5 نمازیں باجماعت بھی ادا کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مسجد سے تعاہد کرنے والا، یعنی کنیکشن رکھنے والا، بار بار جانے والا۔ تو ایسے آدمی کو جب تم دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ مومن ہی یہ کام کرے گا۔ جو یہ کام کرے گا، مسجد کی خدمت،
اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ مسجد نہ اس کا گھر، نہ اس کے باپ کا گھر، نہ اس کی ساس کا گھر، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجد میں آ کر کچھ گندگی کو دور کر دیا، یا مسجد میں اپنے پیسوں سے لے کر ایک چراغ لگا دیا، ایک فین کا انتظام کر دیا، تو پھر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ مسجد میں آ کر فین آن کر کے سویا تو بولیں گے متولی صاحب بھائی کسے پوچھ کر تو یہ کیا؟ میں تو وہ لگایا، وہاں سے ختم ہو گیا، لگایا دے دیا مسجد کو، لیکن حکومت تیری نہیں ہے، پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو اپنے گھر میں جو اس کا زور چلتا ہے مسجد میں نہیں چل سکتا، مگر پھر بھی اپنے گھر کی طرح اپنے گھر سے بڑھ کر مسجد کا خیال رکھتا ہے۔ آتے مسجد کو دیکھتا ہے کیا کمی ہے اس کے اندر، وہ کمی خود پوری کرتا ہے، کسی سے بول کے وہ کمی دور کروا دیتا ہے، اور پابندی سے نماز کو بھی آ رہا ہے، تو ایسا آدمی مومن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ کر سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من امات اذن من طریق المسلمین کتبت له حسنہ ومن تقبلت منہ حسنۃ دخل الجنہ، جو مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز کو ہٹا دیا جو خلل پیدا کرتی ہے، تکلیف دے رہی ہے، یعنی راستے میں لکڑی پڑی ہوئی ہے یا کانچ، میخ یا پتھر پڑا ہوا ہے، تو اسے ہٹا دیا مسلمانوں کے راستے سے، یعنی اس راستے سے مسلمان چلیں گے پھریں گے، یہ چیز اگر بیچ میں پڑی رہی تو کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، کسی کے پیر میں چوٹ آ جائے گی، سوچ کر ہٹا دیتا ہے، کتبت لہو حسنۃ، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ومن تقبلت منہ حسنہ، اور جس کی ایک نیکی بھی قبول کر لی جاتی ہے، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو آج لوگ بہت گفتگو کرتے ہیں سوشل سروس، یہ جو ہے سوشل ایکٹیوسٹ ہے، ایکٹیو ہے، ایکٹیوسٹ کس کا ایکٹیوسٹ؟ سوشل ورکر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ہر مسلمان سوشل ورکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوشل سروس نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کے گھر کا کام نہیں ہے، روڈ پہ گندگی پڑی ہے، آپ جا کے اسے ہٹا دیتے ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ سماجی خدمت ہے۔ سماجی خدمت اردو کے الفاظ ہیں، انگریزی میں سوشل سروس۔ تو یہ خدمت اسلام کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ یہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، دیکھا اس نے کہ راستے میں شاخ پڑی ہوئی، تو سوچا اسے ہٹا دوں تو مسلمان بچ جائیں گے، تو ہٹا دیا۔ وہ جو شاخ پڑی ہوئی تھی راستے میں، برانچ آف ٹری، اسے ہٹا دیا، تو اس وجہ سے وہ جنت میں پہنچ گیا، اس عمل کی وجہ سے، یہ ایک سوشل ورک کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ تو ہم بھی سوشل ورکر بن جائیں، مطلبی انسان نہ بنے۔ گھر کے لیے کر رہے ہیں، قوم کے لیے کریں۔ جب ہم قوم کے لیے کریں گے تو دنیا میں ہمیں عزت ملے یا نہ ملے، آخرت میں جنت تو ضرور مل جائے گی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہمیں خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرما،
ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔